انڈیا اپنے آپ کو بہت کہتا ہے کہ ہم ٹالرنٹ ہیں اور کمیونل پالیسیز جو ہیں ہم مائنورٹیز کو بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں، اور ترنگے کا جو آپ کا ماشاءاللہ اتنا اچھا فلیگ ہے، آپ کا کلرفل فلیگ ہے، تو آپ اپنے فلیگ میں وہ جو 3 کلرز کا بات کرتے ہیں اور وہ جو آپ کا ایک سمبل بنا ہوا ہے بیچ میں، تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کمیونل لو آپ کی کمیونٹی میں جو ہے وہ پورٹرے کرتا ہے. تو یار یہ مندر بنانا اور مسجد کو ڈیمولش کرنا یہ کمیونل لو نہیں، یہ کمیونل ہیٹریٹ پیدا کرتا ہے. السلام علیکم، دس از می یور ہوسٹ مبین احمد اینڈ یو آر واچنگ سوشل الائنس. ایودھیا رام مندر جو ہے بابری مسجد کی جگہ پر اس کی تعمیر ہو چکی ہے. وہاں پر کیا صورتحال ہے جانیں گے ہم ایرج حماد سے، جو کہ فیمس اسٹرولوجر ہیں، ٹیرو کا ریڈر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں. کیونکہ بات کی جائے بابری مسجد کی تو بابری مسجد کو کافی عرصے پہلے جو ہے ڈیمولش کیا گیا اور اس کی جگہ پر اب مندر تعمیر کر دیا گیا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ انڈیا کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے، ہماری اکثریت ہے مسلمانوں کی، جو وہاں پر اپنی جو عبادت گاہیں ہیں جو جسے ہم مسجد کہتے ہیں وہاں پر جا کر عبادات کرتے ہیں، تو ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جانیں گے ایرج حماد سے، اور اس پر کیا اوور ویو دیتے ہیں ایرج حماد. آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، بابری مسجد کو ڈیمولش کیا گیا، اب اس کی جگہ پر مندر تعمیر کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ مسلمانوں کی جو سینٹیمنٹس ہیں ان پر کوئی فرق پڑے گا؟ ان کے جو جذبات ہیں وہ مجروح ہوں گے اس معاملے پہ جو وہاں پر موجود ہیں مسلمان؟ مبین، میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو مائنڈ نہیں کیجیے گا، کیونکہ میں بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بات کروں گا. مجھے پتا آپ کی آڈینس جو ہے وہ زیادہ انڈیا سے بلانگ کرتی ہے. انڈیا اپنے آپ کو بہت کہتا ہے کہ ہم ٹالرنٹ ہیں اور کمیونل پالیسیز جو ہیں ہم مائنورٹیز کو بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں، اور ترنگے کا جو آپ کا ماشاءاللہ اتنا اچھا فلیگ ہے، آپ کا کلرفل فلیگ ہے، تو آپ اپنے فلیگ میں وہ جو 3 کلرز کا بات کرتے ہیں اور وہ جو آپ کا ایک سمبل بنا ہوا ہے بیچ میں، تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کمیونل لو آپ کی کمیونٹی میں جو ہے وہ پورٹرے کرتا ہے. تو یار یہ مندر بنانا اور مسجد کو ڈیمولش کرنا یہ کمیونل لو نہیں، یہ کمیونل ہیٹریٹ پیدا کرتا ہے. ظاہری بات ہے آپ کسی کے سینٹیمنٹس کو آپ تکلیف پہنچاؤ گے، ٹھیس پہنچاؤ گے، ہرٹ کرو گے، تو اگلا بندہ جو ہے وہ پھر غصہ ہوگا، تو انتشار پھیلے گا. انتشار کیوں پھیلانا ہے؟ اگر آپ جو پڑھا لکھا ہندو دیکھ رہا ہوگا نا اس ٹائم پہ، میری بات کو وہ سمجھے گا. جو جذباتی ہندو ہوگا وہ ماں بہن کی گالیاں نکالے گا کامنٹس میں. ہاں میں بڑی سیدھی بات کر، گالیاں پڑھتی بھی ہیں آپ تو دیکھیے، پڑھتی ہیں نہیں بھی پڑھتی. میرے پاس اتنا یقین کرو ٹائم نہیں ہوتا کامنٹس دیکھنے کا. جو آپ ویڈیو شوٹ کر کے جاتے ہو نا، میں وہ تک نہیں دیکھتا کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوتا میرے پاس. جو پڑھا لکھا ہندو ہوگا وہ میری بات لازمی غور سے سمجھے گا اور سنے گا کہ یار اگر آپ انڈیا کو پیسفل انڈیا بنانا چاہتے ہو، جہاں پہ کوئی کسی بھی قسم کا کمیونل وائلنس نہ ہو، کمیونل ہیٹریڈ نہ ہو، تو اگر آپ نے مندر بنانا ہی تھا تو آپ مسلم کلیرک، مسلم کمیونٹی کا جو بھی وہاں پہ سارا سسٹم ہے، آپ ان سے جا کے بات کرتے کہ یہ جگہ جو ہے ہم یہاں پر مندر بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کو ہم اس جگہ مسجد بنا دیں گے. اب یہ کنفلکٹ پورے دنیا میں اس وقت جو ہے نا بڑا ریز ہو رہا ہے. مسلمان اس پر پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، اس پر آواز بھی بلند کر رہے ہیں. خاص طور پر پاکستان میں بھی اب بہت سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. یعنی غلط ہوا ہے. غلط اس سینس میں ہوا ہے کہ دیکھیں، آپ کسی کی عبادت گاہ کو توڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اور آپ اپنی عبادت گاہ کو وہاں پہ بنا رہے ہیں. آپ اس کو اس طرح نہیں کر سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا انڈین ہوگا وداؤٹ اینی پولیٹیکل انفلوئنس، وہ سب سے پہلے جا کے مسلم کمیونٹی سے بات کرے گا. مائنورٹیز ہے نا وہاں پہ، بالکل اقلیت ہے، ہاں، بات کرے گا، ان کو جا کے سمجھائے گا کہ یہ ایریا ہم نے مندر کے لیے یوز کرنا ہے، آپ کو ہم اچھی سی مسجد کسی اور ایریا میں بنا کے دے دیتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. وہ جو طریقہ انہوں نے استعمال کیا کہ آپ کے یہ جو ایکسٹریمسٹ تھے یا شیو سینا کے جو لوگ تھے وہ مسجد پہ چڑھ گئے اور انہوں نے مسجد شہید کر دی، غلط طریقہ ہے.
100 آیتیں لکھی ہوتی ہیں قرآن کی, اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے, اب وہ آپ توڑ رہے ہو, مسجد توڑ رہے ہو, پاؤں آ رہا ہے ان آیتوں کے اوپر, بے ادبی ہو رہی ہے, تو یار تکلیف تو ہوگی, مسلمس کو تکلیف تو ہوگی. آپ ایک کمیونٹی کے ریلیجس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کر رہے ہو, تو تکلیف تو ہوگی. اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ جن لوگوں نے مسجد توڑی, اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے, شہید کی, اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ہندو جو تھے وہ اسلام میں کنورٹ ہو گئے. یہ بڑی وہ بات ہے جو بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے, جو آپ نے ریویل کیا. ایک کا انٹرویو بھی آیا تھا جس نے یہ بابری مسجد شہید کی تھی, جس نے حصہ لیا تھا شہید کرنے, اس کا انٹرویو تھا, BBC پہ بھی پڑا ہے, فیس بک پہ بھی پڑا ہے, اور اس کی اتنی داڑھی ہے اس بندے کی, وائٹ, ہندو تھا وہ, اور اسلام قبول کیا, اور اس نے کہا کہ جو بھی ہوا غلط ہوا, اور وہ بھی یہی بات کر رہا تھا, جو بھی ہوا غلط ہوا, طریقہ غلط تھا, حرکت غلط تھی. کہتا میں نے بھی حصہ لیا تھا توڑ پھوڑ میں, لیکن کہتا مجھے توڑ پھوڑ کرنے کے بعد نا نیند نہیں آئی, سکون نہیں ملا. صرف سکون لینے کے لیے, نیند اپنی حلال کرنے کے لیے اس نے اسلام کو پڑھنا سٹارٹ کیا, اور وہ اسلام کی طرف کنورٹ ہو گیا. یہ بھی ہوا ہے. ایسے بہت سے اس طرح کے ہندو ورکرز ہیں جنہوں نے اس ٹائم پہ بابری مسجد کرائی تھی, شہید کی تھی, تو کچھ کو بیماری ہو گئی, کچھ مر گئے, ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہوئیں کچھ کے ساتھ, اور کچھ کنورٹ ہو گئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر بھی کافی زیادہ, آپ کو پتہ ہے انڈیا میں مسلمان کی ایک اکثریت ہے, ہندو کمیونٹی بھی ہے, اور بھی اقلیتیں ہیں, اور بھی مائنورٹیز ہیں, لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت وہاں پر قیام پذیر ہے, اور وہاں پر رہتی ہے, اپنی عبادات بھی کرتی ہے, اپنے رسم و رواج جو ہیں ان کی, اپنے جو جتنے بھی سارے معاملات ہیں وہ وہاں پر ادا کرتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر جو مسلمان بس رہے ہیں وہ بھی کافی ذرا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس وقت, سننے میں آ رہا ہے کہ وہ باہر نکلے ہیں کہ یہ ہماری ایک وہ مقدس جگہ جہاں پر کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایسی جگہ پر جہاں پر ایک مقدس کوئی ایسی جگہ ہو جس پر آپ کے سینٹیمنٹس آپ کے اٹیچ ہوں کہ وہاں سے جانا ہے, ہم نے وہاں پر پیس ملنا ہے ہمیں, اور وہاں پر ہمیں سکون ملنا ہے. ایک مسجد وہ جگہ ہے وہاں پر جہاں انسان سکون لینے جاتا ہے, تو وہاں پر اس کو آپ نے شہید کر وہاں پر آپ نے مندر بنا دیا ہے. تو اس وقت جو مسلمانوں کے سینٹیمنٹس ہیں جو انڈیا میں قیام پذیر ہیں, وہ کیا جذبات ہیں ان کے؟ ظاہری بات ہے ان کو تکلیف پہنچی ہے اور وہ ہرٹ ہوئے ہیں, اور وہاں پہ اسٹرائک تو ہو رہی ہے, لیکن ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ وہاں پر دوبارہ سے انتشار نہ پھیلے. ڈر صرف مجھے اسی بات کا ہے کہ اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ انتشار نہ پھیلے. دیکھو یار, بچے ہندوؤں کے بھی ہیں, مائیں بہنیں ان کی بھی ہیں, مائیں بہنیں ادھر مسلمز جو رہ رہے ہیں ان کی بھی ہیں, تو یار کیا فائدہ یار, لڑ کے جھگڑنے سے کیا ملے گا؟ خون خرابہ لازمی ہے کسی کی بیوی کو وہ بیوہ کرنا ہے, یا انڈین لینگویج میں کہتے ہیں ودوا کرنا, یا کسی بچے کو اناتھ کرنا ہے, چاہے وہ ہندو کا ہے یا مسلم کا ہے, کیوں کرنا ہے؟ تو یار اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور جو پڑھا لکھا ہندو ہوگا اس نے یقیناً آج میری بات سمجھی ہوگی, اور یہ جو معاملہ ہے یہ رکے گا نہیں. آپ جتنا زیادہ, اب یہ ایک روحانی بات ہے, آپ جتنا زیادہ اس کو انتشار پھیلاؤ گے, اسلام اتنا زیادہ پھیلتا جائے گا. اسلام کہتا ہے بھائی چارہ, محبت, پیس. آپ کے نبی جو ہمارے آخری نبی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک عورت ان کے اوپر کوڑا جو تھی وہ گراتی تھی, انہوں نے اف تک نہیں کی, بیمار ہوئی پتہ کرنے کے لیے گئے. تو یہ جو عاجزی ہے, یہ جو کیریکٹر ہے, یہ آپ کے مذہب کو ریفلیکٹ کرتا ہے. بالکل. میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. جو جاہل اور گوار لوگ ہیں نا, جنہوں نے کی بورڈ پہ بیٹھ کے
ٹائپ کرنا ہے, گالیاں دینی ہے, پاکستان کو گالیاں دینی ہے یا مسلم کمیونٹی کو گالیاں دینی ہے یا کسی کو بھی گالیاں دینی ہے, وہ نہیں سمجھ سکتے. وہ کہتے ہیں یار بس ہم ہی ہم ہیں. نہیں یار, ہم نہیں ہیں. ہمارا خدا ایک ہے, چاہے ہندو ہے یا مسلم ہے, ہم سب کا خدا ایک ہے. بالکل. اور ہم نے جانا بھی ایک ہی کے پاس ہے, تو لڑنے سے کیا فائدہ کسی کا. اچھا, کوئی آپ کی اگر ایسٹرولوجی کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہ رہا ہے کسی بھی لحاظ سے, کیونکہ آپ جو ہے پرسنل ریڈنگس بھی نکالتے ہیں لوگوں کی کہ آپ کے کاروبار کی صورتحال کیا رہے گی, آپ کا بزنس کیسا رہے گا, آپ کی صحت کیسی رہے گی, آپ کے ریلیشن شپ کیسے رہیں گے, آپ کے جو ازواجی معاملات ہیں وہ کیسے رہیں گے, تو وہ اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ لینا چاہتا ہے تو نمبر بتائیے گا ہمارے ویورز کو. اچھا مبین, ایک چیز یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ بھی لینا چاہتا ہے اور اپوائنٹمنٹ لے کر وہ یہ کہے کہ میں تو انڈیا سے ہوں اور میں اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک نہیں کروا سکتا, یا میرا ایک مسلم جو ہے وہ کس طرح علاج کرے گا, ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جو فیض اور جو دعا اور جو ہاتھ بزرگوں کا پیچھے ہے, تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا ہندو ہے یا اگلا مسلم ہے. بہت سارے اس طرح کے انڈین کلائنٹس ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں, اور ہم ان کو ان کے مذہب کے مطابق جو عمل آ رہا ہوتا ہے وہ ہم بتاتے ہیں, اور ان کو فرق بھی پڑتا ہے. اگر کوئی سکھ ہے, اس نے رابطہ کیا ہے کہ یار پائن دسو میرا حل نہیں ہو رہا کام دا, تو ہم اس کو اس کے مذہب کے مطابق جو روحانی بات بزرگوں کی طرف سے, اولیاء اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے, ہم وہی اس کو بتاتے ہیں. اچھا, اپنا نمبر وغیرہ شیئر کر دیں, لوگ انتظار کر رہے ہیں. نمبر ہے جی +92 324 4342 727. یہ اسکرین پر بھی چل رہا ہوگا, اور اگر کسی نے رابطہ کرنا ہے آپ لوگ اس نمبر پہ واٹس ایپ کیجیے گا یا کال کیجیے گا. اگر کال کریں آپ تو کوشش کریں کہ اگر کال نہ اٹھائی جائے تو آپ ایک وائس نوٹ یہ چھوڑ دیجیے گا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں واٹس ایپ پہ. جی بھی بس ہمارے ساتھ ارج حماد موجود تھے جنہوں نے اپنا یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ ان کی اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں اپنے پرسنل معاملات کو لے کر, کوئی ایشو ہے, روحانی مسئلہ ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے آپ کا جو آپ فیس کر رہے ہیں, تو آپ اپنا علاج ان سے کروا سکتے ہیں. یہ نمبر آپ اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ کو اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اپنے ہوسٹ مبین احمد کو سوشل الائنس سے اجازت دیں.